اس کی روشن تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا نے رمضان المبارک کے مہینے کا تعارف قرآن سے کرایا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح نشانیاں۔ کتنے مقامات ہیں جہاں اللہ عز و جل نے فرمایا نزل علی قلبک بإذن اللہ، اور وہ کتنی جگہ ہیں جہاں اللہ پاک نے یہ فرمایا انزل۔ اور قرآن مجید برہان رشید میں یہ دونوں ہی لفظ استعمال ہوئے، جیسا کہ سورۃ القدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور کسی مقام پہ ہے تنزیل الکتاب، یہ نزلہ سے ہے، اور انزلہ اور تنزیل دونوں ہی کے سیغے مالک نے استعمال فرمائے۔ اور یہاں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اب یہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے جو استعمال فرمایا ہے تو ان کے الگ الگ مفہوم ہیں۔ کہ قرآن کو ہم نے اس ماہ میں اتارا ہے، جبکہ سارے سمجھتے ہیں اور بچے بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک تو 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ اتارا گیا ہے۔ تو پھر یہ جو کہنا کہ قرآن شب قدر کو نازل ہوا، کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وہ تو آہستہ آہستہ نازل ہوا، تو پھر اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ شب قدر کی رات سارا قرآن آسمان دنیا پر اتارا گیا، جسے بیت العزت کہتے ہیں، تو یہ سارا وہاں اتارا گیا، تو وہ شب قدر کی رات تھی۔ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصہ میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل فرمایا۔ اب یہ جو پہلا آسمان ہے یہ علوی اور سفلی دونوں عالم کو شامل ہے، اور دونوں عالم کے درمیان یہ مشترک ہے۔ یہ جو اوپر والے ہیں اس کے اوپر ہے وہ عالم علوی ہے جو اس کے اوپر ہے، تو جو اس کے نیچے ہے وہ عالم سفلی ہے نیچے والے، تو درمیان میں یہ ہے، یعنی یہ عالم علوی اور عالم سفلی ان دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ تو اس کی جگہ میں اللہ عز و جل نے قرآن کو نازل فرمایا۔ جبریل امین علیہ السلام نے فرشتوں کو املا کرائی اور فرشتوں نے قرآن کو لکھ دیا، تو وہ بیت العزہ ہے۔ تو بیت العزت میں یہ پورا قرآن شب قدر کو نازل ہوا۔ اب آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں، ایک رات جو شب قدر کی رات ہے
جہاں آسمانی دنیا پہ سارا قرآن اتارا گیا اور وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر اور اعلیٰ ہو گئی، تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ تو ایک رات کو قرآن نازل ہوا، تو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ میرے آقا تو وہ ہیں جن پر آہستہ آہستہ کر کے ایک رات نہیں، ایک دن نہیں، رات کو بھی اتر رہا ہے، دن کو بھی اتر رہا ہے۔ حضور جا رہی ہیں، قرآن آ رہا ہے، حضور بول رہی ہیں تو قرآن آ رہا ہے، حضور سواری پہ بیٹھے ہیں تو قرآن اتر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں ہیں، قرآن اتر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، قرآن اتر رہا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، قرآن آ رہا ہے، حضور بازار میں جا رہی ہیں، قرآن آ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں ہیں تو قرآن آ رہا ہے۔ وہاں تو ایک دفعہ اترا ہے تو وہ 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ رات ہو گئی ہے۔ تو جس ہستی پہ اللہ پاک نے 6000 سے زیادہ آیات اور اپنی کلام کا جلوہ، وہ بھی نزول، ایک نزول وہ ہے کہ حضور پہ ڈائریکٹ ہوا، اور ایک نزول وہ ہے جو درجہ بدرجہ ہوا۔ جیسے ایک نزول آسمانی دنیا پہ ہوا، ایسے بھی سارے قرآن کا نزول آمینہ کے لال کے سینے پہ بھی ہوا، لیکن دوسرا نزول جو جبریل امین کے ذریعے تھا وہ لوگوں کی مطابق اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ تو اگر اس رات کو اترے اور وہ رات 1000 مہینوں سے افضل اعلیٰ ہو جائے، میرے آقا تو وہ ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ہوتا، کیونکہ حضور کے سینے سے بڑھ کر کسی کا سینہ نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کا رب نے ایسا دل بنایا تھا جو اللہ کے اس کلام کے جلال کو برداشت کر سکے۔ وہ میرے اور آپ کے آقا کا سینہ ہی ہے۔ تو جن کا سینہ اور قلب اتنا پاکیزہ ہے کہ وہ ہوتا تو قرآن قبول ہوتا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا اور قرآن کے لیے بھی حضور ہی کے دل اقدس کو چونا، تو حضور نے اس کو قبول کیا، تو پھر قرآن ہماری طرف آیا۔ تو جب قرآن ایک رات میں اترے تو وہ سب سے افضل اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو جس رات صاحب قرآن آئے ہیں، اگر وہ نہ آتے تو پھر قرآن بھی نہ ملتا، تو پھر بتاؤ وہ رات کتنی افضل اعلیٰ ہوگی۔ اور جس سینے پہ 23 سال کے عرصہ میں اللہ کے جلوے اترتے رہے ہیں، بتاؤ وہ سینہ کتنا افضل اعلیٰ ہوگا۔ اب سمجھ رہی ہیں؟ اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جس رات خاص کرم ہو وہ رات خاص ہو جاتی ہے، جس دن خاص کرم ہو وہ دن بھی خاص ہو جاتا ہے، وہ دن بھی شرف والا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ہے، کہ جب قرآن پہلے آسمان پہ اترتا ہے تو وہ 1000 مہینے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا جب کسی کے ساتھ اچھے کا تعلق ہو جائے، اس کا اچھوں سے تعلق ہو جائے، تو پھر وہ بھی نوازی جاتی ہے، اگرچہ وہ جاندار نہ بھی ہو، وہ رات کی گھڑیاں ہی ہوں یا دن کی گھڑیاں ہوں، انہیں جب اللہ کے خاص کرم سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ گھڑیاں بھی اعلیٰ ہو جاتی ہیں، وہ شب بھی شب اعلیٰ ہو جاتی ہے، وہ دن بھی دن اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ اور یہ بھی پتہ چلا کہ تاریخ مقرر کرنا، شب قدر، کہ جس رات اترا ہے اور آپ نے اسے کیا فرمایا؟ قدر، قدر کی رات۔ پتہ چلا کہ جب یہ کرم ہو اس دن کی تاریخ متعین کرنا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ خاص کرم ہوا ہے، خاص فضل ہوا ہے۔ تو شب قدر، اب میں مزید آگے جانا چاہتا ہوں کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کو ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی یا مسلمانوں تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ یا پھر اے محبوب آپ کو کیا معلوم؟ مطلب آپ اپنی عقل سے نہیں جانتے، آپ اپنے قیاس سے نہیں جانتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو معلوم نہیں، آپ اپنی قدر عقل سے نہیں جانتے، بلکہ وہی خدا سے جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ کیونکہ یہاں درک کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ علماء جانتے ہیں یہ جو ہوتا ہے درک، یہ عقل سے جاننا ہوتا ہے، ادراک۔ تو وما ادراک کہ یہ اس کا تعلق
عقل سے ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عقل سے نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وحی خدا سے ہے۔ تو ادرا، یہ درایت، تو جو درایت ہوتی ہے اس کا تعلق عقل سے ہوتا ہے۔ تو دو مفہوم اس کے بنتی ہیں، مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، یا اے میرے محبوب آپ اپنی عقل سے نہیں جانتے، آپ اپنی قیاس سے نہیں جانتے، ہمارے بتائے آپ جانتے ہیں۔ تو کیا معلوم؟ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینے سے بہتر اور اعلیٰ رات ہے۔ اب یہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ شمنون تھے اسرائیل کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت کا ذکر کیا کہ وہ ساری رات قیام کرتے اور صبح کو روزہ رکھتے، اور اسی طرح 1000 مہینے پورے ہوئے۔ تو صحابہ نے جب سنا تو کون ایسا عمل کر سکتا، یعنی عمریں بھی دیکھی کتنی ہیں۔ تو اس وقت پھر یہ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، محبوب کے غلام ایک رات بانے تو 1000 سال سے بہتر دولت پا جائیں گے، اور 1000 سال کی عبادت سے بھی اعلیٰ عبادت ہو جائے گی، اور اعلیٰ عبادت کا ثواب ان کو مل جائے گا۔ اسی طرح آتا ہے کہ نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلے لوگوں کے اعمال دیکھے اور اپنی امت کو بھی دیکھا کہ ان کی عمریں بھی لمبی تھیں، اور اعمال ان کے دیکھے، اور اپنی امت کی عمر کم دیکھی کہ وہ تو ان کے عمر کو نہیں پہنچے گی کیونکہ ان کی تو عمریں لمبی تھیں، تو اتنی لمبی عمروں میں اعمال زیادہ۔ تو جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور سوچا تو پھر اللہ جل وعلا نے لیلۃ القدر یہ آیت نازل فرمائی، محبوب عمریں کم ہیں لیکن ہم نے تیرے صدقے ایسی گھڑیاں بھی رکھ دی ہیں، اگر یہ وہ پا لیں گے تو ان کو 1000 سال کی 1000 مہینے سے بہتر عبادت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ وجہ بنی، اور یہ بھی علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے، اور یہ عادت بنا لے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، تو وہ لیلۃ القدر سے حصہ پا لے گا، اسے لیلۃ القدر کا حصہ مل جائے گا، کیونکہ پتہ نہیں کب رات آ جائے، یقینی تو نہیں۔ جمہور کہتے ہیں کہ 27ویں رات ہے، لیکن وہ بھی قطعی اور یقینی نہیں، لیکن جو عشاء کی نماز پڑھے گا تو آدھی رات کا قیام ہو جائے گا، اور جو صبح کی جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو پھر آدھی رات کا اور قیام ہو جائے گا، تو پھر پوری رات کا قیام ہی ہوا، تو اس میں لیلۃ القدر آئے گی، تو اسے لیلۃ القدر کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اس لیے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنی چاہیے، اور بندے کو اپنا یہ معمول بنا لینا چاہیے، جہاں بھی ہو کوشش کرے عشاء کی نماز پڑھے، جماعت سے رہ کے پھر بھی نماز پڑھے، نماز آپ سماعت فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی خود فضیلت بیان فرمائی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے آگے تو کوئی کلام ہی نہیں، سردار کلام قرآن پاک ہے، کیونکہ اللہ افضل ہے، افضل کا لفظ اللہ کا مقابل ہی کوئی نہیں، تو جب اس کا کوئی نہیں تو اس کے قرآن کا بھی کوئی نہیں، تو کلام سردار ہے کیونکہ مالک کائنات خود سردار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اس کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص پہ کرم فرماتا ہے جس کو قرآن نے مشغول کر دیا، اتنا مشغول کیا کہ وہ سوال بھی نہ کر سکا، اب وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو اسے اور کسی چیز کی طرف توجہ ہی نہیں، اور صرف قرآن پڑھنے میں، یہاں تک کہ دعا بھی نہیں کی جاتی کہ اس سے
دعا کا بھی وقت نہیں مل رہا، یعنی اللہ کے ذکر میں اس طرح مشغول ہوا، قرآن میں اس طرح مشغول ہوا کہ دعا کرنے سے بھی رہ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا اسے اس سے زیادہ عطا فرمائے گا جو لوگ رب سے مانگتے ہیں، جو لوگ رب سے سوال کرتے ہیں۔ تو جو لوگ رب سے مانگ کر لے رہے ہیں، اللہ ان سے بن مانگے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ کیوں عطا فرمائے گا؟ کیونکہ اسے اللہ کے کلام سے محبت اتنی ہو گئی ہے کہ اب یہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے، قرآن ہی میں مشغول ہو گیا ہے، اور اس کی اب توجہ دعا کی طرف بھی نہیں رہی۔ تو اللہ کو وہ بندہ اتنا پسند ہے کہ جو مانگ رہے ہیں انہیں اتنا نہیں دے رہا جتنا بن مانگے اسے عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل کلام اللہ کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کی مخلوق پر فضیلت ہے۔ جیسے اللہ کا ثانی کوئی نہیں، اللہ کی مثل کوئی نہیں، ایسے ہی اللہ کے کلام کی بھی کوئی مثل نہیں۔ اب یہاں دیکھو جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ جو قرآن میں مشغول ہوتا ہے، جو قرآن میں مصروف ہوتا ہے۔ آج دیکھیں ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن میں مشغول ہوتے ہیں۔ بات تو ہیں جنہیں قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا، پڑھنا ہی نہیں آتا، بات قرآن کھولتے ہی نہیں، قرآن پڑھتے ہی نہیں، اور ماہ رمضان میں تھوڑا پڑھ لیا، گزارا ہو گیا۔ اصل میں اگر وہ یہ احادیث پڑھ لیں، یہ قرآن پاک کی آیات پڑھیں، انہیں پتہ چلے تو شوق پیدا ہو، کیونکہ پھر طبیعتوں کا حساب ہوتا ہے۔ ہر بندہ تو اس مقام پہ نہیں پہنچا ہوتا کہ وہ سمجھے کہ اللہ کا کلام ہے بس۔ کی بات وہ ہوتی ہیں کہ جنہیں شوق دلانا پڑتا ہے، پھر ان کے لیے یہ احادیث ہوتی ہیں کہ اس پہ یہ بھی انعام ہے، اس پہ یہ بھی انعام ہے۔ دیکھو تم قرآن پڑھتے رہو گے، پھر مانگے تمہیں ملتا رہے گا، تم پہ کرم ہوتا رہے گا، پھر آگے سے مصیبتیں ہٹتی رہیں گی، پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی، اللہ کا قرب ملتا رہے گا، اللہ اپنے قریب رکھے گا، تو تمہیں یہ بھی دولت ملے گی۔ اور دیکھ کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ اپنے کلام کی تجھے توفیق دے رہا ہے۔ تو پھر یہ شوق دلایا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ کل صبح یا ہر دن وہ صبح کرے، اور یہ ایک مقام بطحان ہے وہاں جائے، یا ایک اور مقام ہے اس کی طرف جائے، وہاں پہنچے، اور پھر اسے وہاں سے عمدہ 2 اونٹنیاں ملے، اور وہ 2 اونٹنیاں لے کر آئے، کوئی گناہ بھی نہیں تو کوئی رشتہ داری کی قطع رحمی بھی نہیں، بغیر قطع رحمی کے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی خرید و فروخت کے، بس وہ وہاں جائے، اس سے 2 عمدہ اونٹنیاں مل جائیں، اور وہ دونوں عمدہ اونٹنیاں لے کر واپس آ جائے۔ تو تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ بطحاں کے مقام پہ چلا جائے، یا یہ دوسرا جو مقام ہے وہاں چلا جائے، اور اسے یہ بغیر کسی تکلیف کے، اور بغیر کسی قطع رحمی کے، اور بغیر کسی گناہ کے اسے وہ عمدہ اونٹنیاں مل جائیں۔ صحابہ میں سے اب بول پڑے، انہوں نے کہا ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہم سب یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم جائیں فری میں، ہمیں دونوں اونٹنیاں مل جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو 2 آیتیں سیکھ لے، قرآن پاک کی 2 آیتیں سیکھ لے، یا قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھے اور پڑھائے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر لہ من ناقتین، وہ 2 آیتیں سیکھنا یا پڑھنا اور پڑھانا، وہ 2 آیتیں فرمایا وہ دونوں اونٹنیوں سے بہتر ہیں، دونوں اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ اب تو ایک یہ ہے کہ وہ 2 آیتیں سکھائے
یا 2 آیتیں پڑھ لے۔ تو فرمایا کہ یہ جو 2 اونٹنیاں ہیں جو فری میں مل رہی تھیں، ان سے بہتر اللہ کے کلام کی 2 آیتیں پڑھنا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ وہاں جائے اور بغیر کسی پیسے لگائے، بغیر کسی ظلم کے اسے 3 اونٹنیاں مل جائیں۔ تو صحابہ نے یہی چاہا ہم سب کو ملے، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی 2 آیتیں سکھائے یا 2 آیتیں پڑھ لے، اللہ عز و جل اسے اس سے بہتر یہ دولت عطا ہوگی، یعنی 3 اونٹنیوں سے بہتر اس کے لیے یہ 3 آیتیں ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اسے 4 اونٹنیاں ملیں، 4 اونٹنیاں ملیں، تو فرمایا وہ 4 آیتیں سکھا لے یا قرآن پاک کی 4 آیتیں پڑھے اللہ عز و جل کہ ہاں یہ 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ پھر آپ فرمایا 5، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑھایا، یعنی 4 تک یہ۔ پھر فرمایا ان کی تعداد کے برابر اونٹ بھی، یعنی 2 آیتیں پڑھے یا سکھائے 2 اونٹنیاں سے بہتر، پھر 3 اونٹنیوں سے بہتر، پھر 4 اونٹنیوں سے بہتر۔ فرمایا صرف اونٹنیاں نہیں، ان کی تعداد کے برابر اونٹ بھی، یعنی 2 اونٹ، پھر 3 اونٹ، پھر 4 اونٹ۔ ان سب سے بہتر جو ہے وہ اللہ عز و جل کے کلام کی 1 آیت، 2 آیت، تو 3 آیتیں اور 4 آیتیں سکھانا، جو پڑھانا ہے، جو اللہ کے ہاں اس سے ملتا ہے، اونٹنیوں سے نہیں ملتا، یہ اونٹوں سے نہیں ملتا۔ آپ ذرا غور کرو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کس انداز سے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بندے کو بندے کے مطابق بھی سمجھایا جاتا ہے، اس کی عقل کے مطابق بھی سمجھایا جاتا ہے۔ بعض بندے ایسے نہیں سمجھتے تو انہیں یوں بھی سمجھایا جاتا ہے، دنیا کی مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو اتنی عمدہ اونٹنی ہے، کتنی مال والی وہ اونٹنی ہے، اور پھر وہ اونٹ کتنا عمدہ ہے تو کتنا بڑا ہے، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے وہ دونوں اونٹ بغیر معاوضے کے مل جائیں، بغیر زیادتی کے مل جائیں، بغیر رشتہ داروں سے تعلق توڑے وہ مجھے اونٹ مل جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان سے بہتر قرآن کی 2 آیتیں سکھانا ہے، اس سے بہتر قرآن کی 2 آیتیں پڑھنا ہے، اس سے بہتر 3 سے بہتر 3 آیتیں ہیں، اور 4 اونٹوں سے بہتر بھی، اونٹنی سے بہتر بھی یہ ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کو غور سے سمجھو، اور یہ اونٹنیاں ختم ہو جائیں گی، کتنی دیر رہیں گی؟ یہ اونٹ ختم ہو جائیں گے، کتنی دیر رہیں گے؟ یہ تیرے بنگلے کتنی دیر رہیں گے؟ یہ تیری جائیداد کتنی دیر رہے گی؟ یہ تیری پراڈو کتنی دیر رہے گی؟ یہ ظلم و ستم کر کے پتہ نہیں کیا کچھ بار ہادہ من فضل ربی لکھ دیا، یہ کتنی دیر رہے گا؟ یہ مال و متاع کتنی دیر رہے گا؟ بس جب جانے لگے گا پھر روئے گا کہ دل ادھر لگا ہوا تھا، اب تو مال یہاں رہ گیا، میں تو قبر میں جا رہا ہوں، مال کہاں گیا؟ میری جائیداد کہاں گئی؟ یہ تو فنا تھی، یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دلاتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں 2 اونٹنیاں ہیں قرآن پاک کے مقابلے میں، یا 3 اونٹنیاں ہیں، یہ تو ختم ہونے والے ہیں۔ میں تمہیں وہ دولت بتا رہا ہوں، اگر اس دولت پہ عمل کر لو، یہ ایسی دولت ہے کہ اسے زوال نہیں ہے۔ اسے اب دیکھو دنیا کی کوئی دولت ایسے بتاؤ کہ جسے زوال نہ ہو اور وہ باقی ہو، قرآن ہے، اسے زوال نہیں۔ تو جس کے دل میں قرآن آ گیا، قرآن کا عامل ہو گیا، جس کی زبان پہ بھی قرآن آ گیا، وہ تلاوت کرنے والا بھی ہے، قرآن پہ عمل کرنے والا بھی ہے، اسے اللہ نے وہ دولت دی ہے کہ جو ہر گھڑی اس کے ساتھ رہے گی، قبر میں بھی جائے گا ساتھ رہے گی، حشر میں بھی جائے گا ساتھ رہے گی، حتیٰ کہ جنت میں بھی ساتھ رہے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھا کہ واضح کیا کہ یہ مادی چیزیں، یہ فنا ہونے والی چیزیں ہیں، قرآن کی آیت تمہیں مل گئی تو تمہیں وہ دولت ملی ہے جسے زوال نہیں ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پہ عمل کرو، اس سے تم ختم نہیں ہوگے، بلکہ مٹی بھی تمہارے قریب، مٹی بھی نہیں کھائے گی، کیڑے بھی پیچھے رہیں گے اگر تمہارے دل میں قرآن کا نور اتر گیا۔ تم سمجھ گئے آج پیسوں کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر کیا کیا صورتیں ہماری بن گئی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ پیسوں کے لیے نہیں پڑھا جاتا، یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ جو میں عرض کر رہا تھا، اب اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت آپ کا فرمان ہے، اور ہر فرمان حضور کا خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
دو شخص ہیں جن پر حسد کر سکتے ہیں. ابھی یہ ترجمہ، حسد تو نہیں کر سکتے مگر میں دو شخص ہیں. دو شخص. ایک شخص وہ کون سا ہے؟ میں ایک شخص وہ ہے جسے اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے، جسے اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے اور وہ دن و رات قرآن پڑھتا ہے. دن و رات آناء اللیل و آناء النہار. میں یقوم یہ نہیں ہے کہ بس پڑھتا ہی نہیں، میں دن و رات وہ قرآن پڑھتا ہے. تو ایسے شخص پر حضور فرماتے حسد، ایسے شخص پر رشک ہونا چاہیے کہ جسے اللہ نے قرآن دیا ہے اور صرف قرآن بلاتا نہیں، وہ قرآن اس کے پاس ہے اور وہ دن و رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اب قرآن کے عامل عمل کرتا ہے. اور دوسرا شخص فرمایا وہ شخص ہے کہ جس پر حسد کر سکتے ہیں جسے اللہ نے مال دیا ہے، حلال مال، جسے اللہ نے حلال مال دیا اور اس کے پاس حلال مال ہے اور وہ دن و رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. فرمایا یہ دو شخص ہیں کہ لا حسد الا علی اثنین، کسی پر حسد نہیں، لیکن ان دو شخصوں پر حسد ہے. اب سوال یہ ہے کہ حسد تو مطلقاً حرام ہے، حسد کی تو اجازت ہی نہیں، لیکن پھر یہ اس لیے محدثین نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں حسد کا معنی غبطہ ہے، حسد کا معنی رشک ہے کہ اگر کسی پہ رشک کیا جائے تو یہ دو شخص ہیں، ایک وہ جو قرآن پڑھتا ہے دن و رات، قرآن کا عامل ہے، اس پہ رشک کیا جائے، اور ایک وہ ہے کہ جسے رب نے مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کی راہ میں دن و رات خرچ کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا یہاں تو مال دے کے لوگ اندھے ہو رہے ہیں، وہ نماز کو اسے پتہ کوئی نہیں اور اس کا مال کہاں لگ رہا ہے، وہ سامنے ہے، اس پہ کوئی رشک نہیں ہے. اس کے لیے تو دعا ہے، وہ تو ظلم کی جگہوں پہ مال لگا رہا ہے، وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں مال لگاتا ہے، رشوت دے کر، کبھی کسی کو دے کر اپنا بنا لیا، کبھی کسی کو مال دے کر اپنا بنا لیا. کتنی دیر بنائے گا، رسوا و ذلیل ہوگا. لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں مال بھی دیا ہے، رب نے اسے دل بھی دیا ہے کہ اسے مال ملا ہے تو رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن ایک گھڑی نہیں کرتا، اسے بھی آنا اللیل و آنا النہار، دن کو بھی کرتا ہے رات کو بھی کرتا ہے، یعنی مخلوق کے خدا میں مال لٹاتا ہے. فرمایا ایسے شخص پہ بھی رشک کرنا چاہیے. ایسے شخص پہ بھی ظاہر ہے جو اپنا ہاتھ نہیں روکتا، مخلوق خوش ہوتی ہے اس سے، رب راضی ہوتا ہے، رب کی مخلوق کو پالتا ہے. مدارس، مساجد، مخلوق، بہن بھائی، اولاد، دیگر جگہوں پہ یہ مال خرچ کرتا ہے. کنجوس نہیں ہے، یہ جمع کر کے رکھنے والا نہیں، آگے اللہ کی راہ میں دینے والا ہے. فرمایا ایسے شخص پر رشک کیا جائے. یہاں تک حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی شے پر حسد کر سکتے، اگر اجازت ہوتی تو یہ دو جگہیں ہوتی کہ ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے اور وہ دن و رات قرآن پڑھتا ہے، اور ایک وہ جسے مال دیا ہے اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اب آپ دیکھ رہی ہیں دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں یہاں، قرآن اور قرآن پڑھنے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا، اور دوسری طرف مال وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے، مال وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو. باقی تو پیچھے اولاد کے لیے چھوڑ کے جائے گا یا کھا کے چلا جائے گا یا اولاد کے لیے چھوڑ کے چلا جائے گا. اصل مال تو وہ ہے جو مرنے سے پہلے آگے بیچ چکا ہے. اصل مال اس کا یہ ہے جب مرے گا تو پھر آگے پائے گا. جو یہاں مال کے پیچھے مر رہے ہیں وہ روئیں گے، ذلیل ہوں گے، اور مرتے وقت بھی منہ ان کا دیکھنا، جب مر جائیں گے پھر ان کا حال دیکھو کیا ہوگا. لیکن جنہوں نے سمجھا کہ ہم نے تو آگے جانا ہے، تو وہ عقل مند تھا کہ آگے جانا ہے اور وہی منزل ہے، تو منزل کے لیے تو بندہ پہلے ہی تیاری کرتا ہے. ادھر تو اسے پتا مسافر خانہ ہے، چند دن رہنا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ ٹیمپریری جگہ کے لیے ٹیمپریری ہی کام کرتی ہیں. اتنا تو کوئی عقل مند نہیں ہے کہ جس سے پتا ہو کہ یہ کرائے کا دن ہے، 10 دن ادھر رہنا ہے یا 15 دن رہنا ہے، تو اپنی ساری جمع پونجی وہاں لگائے گا، ادھر اے سی لگائے گا، وہاں سارا سسٹم کرے گا، وہاں ٹائلیں لگائے گا، وہ پتھر لگائے گا. کوئی بھی دنیا دار ہے سارے، کون تھوڑے ہیں جن پہ اللہ کا کرم ہے. ادھر تو اینٹ اٹھاؤ تو دنیا دار نظر آتے ہیں، اور لوگوں کو دیکھ کے بولتے ہیں، ان کے تو تیور بدل جاتے ہیں. حق کس نے دیکھنا اور فیصلہ کس کا کرنا. لیکن اتنے سمجھدار ہیں کہ ادھر پیسہ نہیں لگانا کیونکہ چند دن رہنا ہے، تو بچوں